السلام علیکم جی، میں حاضر ہوں آج انٹر 50 نمبر کی اردو کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے ایک کتاب ہے اور میں اسی سے آپ کو جواب بول رہا ہوں۔ دیکھیے اس میں جو ٹک لگے ہوئے ہیں یا اس طرف جو جواب دیا ہوا ہے اس پر آپ نہیں جائیں گے، کیونکہ بہت سارے جواب غلط ہیں جسے میں نے کتاب سے ملایا ہے۔ آپ جس پہ میں ٹک لگا رہا ہوں اس پر دھیان دیں گے۔ قصہ آزاد وقت ادب کی کون سی صنف ہے؟ صحیح جواب ہے داستان۔ امید کی خوشی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے سر سید احمد خان۔ دیکھیے امید کی خوشی کس نے لکھی؟ سر سید احمد خان نے لکھی۔ سید سلیمان ندوی لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ تو آگے دیکھیں، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو مطلع کہتے ہیں۔ کلجگ کس کی نظم ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ مسدس حالی کس نظم کو کہا گیا ہے؟ تو مدعو جزر اسلام کو کہا گیا ہے۔ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ یہاں ہے باغ و بہار میں 4 درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ آثار الصنادید کسی کتاب ہے؟ سر سید احمد خان کی کتاب ہے۔ بنت بہادر شاہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ غدر دہلی کے افسانے سے ماخوذ ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، کس نبی کی دعا نے دنیا کو غرقاب کر دیا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا نے۔ پیغام عمل کے شاعر کون ہے؟ پیغام عمل کے شاعر ہیں وحید الدین سلیم۔ ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو اس میں پرچم مذکر ہے۔ آگے دیکھیں، کسی کتاب پر جو نظم کہی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیے کتاب لکھا ہوا ہے، کسی کی موت پر جو نظم کہی جائے، موت اس کو کتاب نہیں سمجھے، موت سمجھے، کسی کے موت پر جو نظم کہی جائے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ کتاب کی جمع کتب۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو درج ذیل میں مؤنث ہے مٹھائی۔ جملہ مکمل کیجیے۔ میں پٹنہ میں پڑھتا ہوں۔ مغرب کی ضد کیا ہے؟ تو مغرب کی ضد ہے مشرق۔ شرم کا مترادف لفظ کیا ہے؟ تو شرم کا مترادف لفظ ہے شرم و حیا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، حال کی جمع کیا ہوگی؟ تو حال کی جمع ہوگی احوال۔ کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ ہونا۔ جسم کی جمع کیا ہوگی؟ جسم کی جمع ہے اجسام۔ اسی طرح قبرستان کیا ہے؟ تو قبرستان اس میں ظرف ہے۔ زید کرکٹ کھیل رہا ہے، اس میں زید کیا ہے؟ تو زید فاعل ہے یعنی سبجیکٹ۔ میری کتاب کہاں رکھی گئی؟ یہ جملے کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ جملے کی سوالیہ ہے، سوال ہے انٹروگیٹو۔ میری کتاب کہاں رکھی گئی، یہ جملے کی کون سی قسم ہے؟ سوال کو دوہرا دیا گیا ہے، اس کا بھی وہی جواب ہے، سوالیہ۔ درج ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ تو اس میں مصغر ہے باغیچہ۔ خواجہ الطاف حسین حالی میں حالی کیا ہے؟ تو خواجہ الطاف حسین حالی میں تخلص ہے حالی۔ قرآن پاک کا تاریخ اعجاز کس کی تصنیف ہے؟ قرآن پاک کا تاریخ اعجاز سید سلیمان ندوی کی تصنیف ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ کیا ہے؟ قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے قرآن۔ قرآن پاک کا تاریخی معجزہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا تاریخی معجزہ ہے عرب کے جاہل قوم کو مہذب بنانا۔ میر امن دہلوی کی کب پیدا ہوئے؟ 1733، 1735، 1732، 1730، یہ سبھی غلط ہے۔ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے 1748، جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نیٹ نکالیں اور نیٹ پہ سرچ کریں، میر امن دہلوی ڈیٹ آف برتھ 1748 لکھا ہوگا۔ باغ و بہار کی سنِ تالیف کیا ہے؟ تو یہ کب چھپ کر تیار ہوئی تھی؟ 1801 میں۔ آزاد وقت کا قصہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ باغ و بہار سے ماخوذ ہے۔ آزاد وقت کا پایہ تخت کہاں تھا، یعنی کہ اس کی راجدھانی کہاں تھی؟ تو قسطنطنیہ۔ آزاد وقت نے خدا سے کیا مانگا تھا؟ تو اندھیرے گھر کا دیا۔ آزاد وقت کے ملک میں نمک حلال کون تھا؟ تو نمک حلال تھا خرد مند۔ امید میں کس کی عمر 40 سال ہو گئی؟ تو امید میں آزاد وقت کی عمر 40 سال ہو گئی۔ اب یہاں دیکھیں، آزاد وقت نے کیا دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی؟ تو ایک سفید بال مونچھوں میں دیکھا۔ آزاد وقت نے باقی زندگی کس کی یاد میں کاٹنے کا فیصلہ لیا؟ تو اپنے خالق کی یاد میں۔ قسطنطنیہ کا کون سا بادشاہ درویش بن گیا؟ تو آزاد وقت بن گیا۔
امید کی خوشی کس کی تصنیف ہے؟ تو امید کی خوشی تصنیف ہے سر سید احمد خان کی۔ امید کی خوشی سر سید احمد خان نے لکھا ہے، جبکہ دیکھ رہے ہیں یہ مولانا شبلی نعمانی لکھا گیا یہاں پر۔ اسی طرح آپ نہیں دیکھیں گے اس کا جواب جو میں کہہ رہا ہوں اس کو دیکھیں، دیکھیے اب جواب دیکھ لیجیے، جواب ڈی جو غلط ہے۔ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ تو 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ عزیز النساء بیگم تھا۔ سر سید احمد خان کے والد کا نام کیا تھا؟ تو سر سید احمد خان کے والد کا نام تھا سر سید احمد خان کے والد کا نام تھا میر تقی۔ پتہ نہیں یہ یہاں کیوں آپشن نہیں دیا گیا۔ سر سید احمد خان کے والد کا نام تھا میر تقی۔ سر سید احمد خان کچہری میں سرشتہ دار کب مقرر ہوئے؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن نہیں ہے، اس کو جان لیں۔ 1828 میں۔ سر سید احمد خان معین پوری کے منصف کب مقرر کیے گئے؟ یہ 1841 میں۔ سر سید احمد خان فتح پور سیکری کے منصف کب ہوئے؟ یہ ہوئے 10 جنوری 1844 میں۔ جو امپورٹنٹ نہیں ہے اس پہ میں ٹک نہیں لگا رہا ہوں۔ آثار الصنادید کے مصنف کون ہیں؟ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے غازی پور میں علمی انجمن کس نام سے قائم کی؟ تو سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے قائم کی۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ سے کس نام سے گزٹ نکالا؟ تو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ سر سید احمد نے ولایت سے واپس آ کر کس رسالے کو جاری کیا؟ تو رسالہ تہذیب الاخلاق۔ جلاء القلوب کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان کی ہے۔ اردو نثر میں امام اسالیب کس کو کہا گیا ہے؟ تو امام اسالیب بھی سر سید احمد خان کو ہی کہا گیا ہے۔ اسباب بغاوت ہند کے مصنف کون ہیں؟ تو اسباب بغاوت ہند کے مصنف بھی سر سید احمد خان ہی ہیں۔ امید کی خوشی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو امید کی خوشی رسالہ تہذیب الاخلاق سے ماخوذ ہے۔ آگے دیکھیں، خواجہ الطاف حسین حالی کب پیدا ہوئے؟ 1837 میں پیدا ہوئے۔ مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری خواجہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے۔ زبان گویا کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ زبان گویا مقالات حالی سے ماخوذ ہے۔ ایک پارہ گوشت سے کیا مراد ہے؟ ایک پارہ گوشت، پارہ معنی ٹکڑا ہوتا ہے، ایک ٹکڑا گوشت سے مراد ہے زبان۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے کس عضو کو، کس حصے کو دل کا امین کہا ہے؟ تو زبان کو۔ نور محل نے خواب میں کیا دیکھا؟ نور محل نے خواب میں بادشاہ کو زنجیر پہنے ہوئے دیکھا۔ کس نے کہا؟ خداوندہ یہ بے وارث بچہ تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ بہادر شاہ ظفر نے کہا۔ لال قلعہ سے قافلہ کس جگہ پہنچا؟ صحیح جواب ہے کورالی گاؤں، جبکہ ڈی دیا ہوا ہے، کورالی گاؤں پہنچا۔ کس نے کہا بھائی تھوڑا پانی اس بچی کو دے دے؟ کلثوم نے کہا۔ کس نے کہا آج سے تو میری بہن ہے اور میں تیرا بھائی؟ تو یہ آج سے تو میری بہن ہے میں تیرا بھائی، یہ کہا زمیندار نے۔ بنت بہادر شاہ کا نام کیا تھا؟ بنت بہادر شاہ کا نام تھا کلثوم۔ طویل نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے تعجب ہوتا ہے، میں جس کتاب کو دیکھتا ہوں طویل نظم قصیدہ کو کہا گیا ہے، جبکہ ایک کتاب میں 10 قصیدے ہوتے ہیں، 20 قصیدے ہوتے ہیں، اور ایک کتاب میں ایک ہی مثنوی ہوتی ہے۔ مثنوی بہت لمبی ہوتی ہے، تو طویل نظم آپ نیٹ میں اس کو سرچ کر سکتے ہیں، طویل نظم کون سی ہے؟ تو جواب آپ کا آئے گا مثنوی، قصیدہ نہیں آئے گا، جبکہ جتنے بھی گیس میں دیکھ رہا ہوں سب میں قصیدہ ہی لکھا ہوا ہے۔ آپ خود اس پر سرچ کریں طویل نظم کس کو کہتے ہیں، میں نے مثنوی کو ٹک لگایا ہے، آپ نیٹ پر سرچ کر لیں اسے۔ جس نظم میں خدا سے دعا طلب کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو مناجات کہتے ہیں۔ 6 مصرے والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ 6 مصرے والی نظم کو کہتے ہیں مسدس۔ جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو نعت کہتے ہیں۔ رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی، ایک کلجو کس نے لکھا؟ تو نذیر اکبر آبادی نے لکھا۔ نذیر کی نظر میں دنیا کیا ہے؟ تو نذیر کی نظر میں دنیا عجب بازار ہے۔ نظم ولادت قبول کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ مسدس حالی سے سوال ہی غلط ہے، لیکن جواب دے رہا ہوں کہ ولادت رسول کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ مسدس حالی سے ہے۔ غار حرا سے سوئے قوم آنے والے
आने वाले से क्या मुराद है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नुस्ख़े कीमिया से मुराद है कुरान पाक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? हज़रत आमना। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला किसको कहते हैं? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं। एक पल में न जलना सीखो, मतलब कोयला की तरह। किसके मानिंद पिघलना सीखो? शमा की तरह। पैगाम अमल किसने लिखा? तो ये लिखा वहीदुद्दीन सलीम ने। दब दब के निकलना सीखो, किसकी तरह? दूब की तरह, यानी घास की तरह। आगे देखें, तलवार के धार पर चलना सीखो, किसके बल? सर के बल। वहीदुद्दीन सलीम कब पैदा हुए? देखिए यहाँ पर फिर वहीदुद्दीन सलीम पैदा हुए थे 1869 को, जबकि इसका कोई ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है। आप फिर इसे, आप होशियार हैं, आप लिख लें वहीदुद्दीन सलीम कब पैदा हुए, तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा। 1869 में पैदा हुए। वहीदुद्दीन सलीम कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पानीपत के रहने वाले थे। वहीदुद्दीन सलीम का इंतकाल कब हुआ? ये भी गलत लिखा हुआ है, उनका इंतकाल हुआ था 1927 में। नज़्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हैत की नज़्म है? तो ये मुसद्दस है। 40 साल की उम्र में बादशाह को क्या महसूस हुआ? पीरी का एहसास, औलाद ना होने का, पीरी का एहसास, बुढ़ापे का एहसास हुआ था उनको। उसके बाद बादशाह को गोरिस्तान यानी कब्रिस्तान में क्या मिला था? तो दरवेशों की जमात। ये मिसरा दौड़े हज़ार आपसे बाहर न जा सके, किस शायर का लिखा हुआ है? ये दर्द का लिखा हुआ है। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसत को पा सके। मीर के कुल कितने दीवान शाये हुए? मीर के 6 दीवान शाये हुए। मिर्ज़ा नौशा कौन है? मिर्ज़ा नौशा है गालिब। बिनते बहादुर शाह के ख़ाविंद का नाम क्या था? बिनते बहादुर शाह के ख़ाविंद का नाम था मिर्ज़ा ज़ियाउद्दीन। हाली ने बुलबुले हज़ार दास्तान किसे कहा? हाली ने बुलबुले हज़ार दास्तान ज़बान को कहा है। हस्ती अपने हबाब की सी है, ये मिसरा किसका है? तो ये मिसरा मीर का है। इनमें से किससे सबसे अहम सूफ़ी शायर तस्लीम किया जाता है? तो सूफ़ी शायर हैं दर्द। रिसाला उर्दू मौला किसने जारी किया? तो हज़रत मोहानी ने जारी किया उर्दू मौला, जबकि जवाब में मोहम्मद अली जौहर दिया हुआ है, इसलिए जो मैंने कहा हज़रत मोहानी, इसे आप देख लें। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ किस शायर की गज़ल का मिसरा है? तो ये शाद अज़ीम आबादी की गज़ल का मिसरा है। शाद किस दबिस्तान के शायर हैं? तो ये अज़ीमाबाद के शायर हैं। इंतखाब सुखन का सिलसिला किसने शुरू किया? हज़रत मोहानी ने शुरू किया। और अंधेरे कुएं का बेगुनाह कैदी कौन है? तो अंधेरे कुएं का बेगुनाह कैदी है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। ये ऑब्जेक्टिव था, इसे आप देख लें। इंशाअल्लाह आगे इसी तरह की कारामद वीडियो आपके सामने पोस्ट की जाती रहेगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तैयारी में लग जाएं और किसी तरह की कोई बात हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। और इंसान होने के नाते कहीं पर कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे मतलब करें, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि दूसरे बच्चे भी सही तरीके से उसकी जानकारी हासिल कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।